یقین کا سفر ہے اور کتنے مسافر ہیں۔ ایک لڑکے کا یقین کتنے دلوں کے لیے رہنما بن گیا، کتنے لوگ ایمان لائے، کتنے لوگوں کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں یہ یقین رنگ بھر گیا، اور وہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کون ہے جسے موت کے گھاٹ نہیں اترنا؟ یقین کا سفر طے کر کے اپنے رب کے پاس پہنچنے والے اور بے یقینی میں مبتلا ہونے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم یقین کے اس رنگ کو دیکھیں گے۔ ابن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تنہا تشریف رکھتے تھے، کہ اے قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید اب جائیے ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا، اپنی قوم سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا، بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے اور تمہارا نسب جتنا بلند پایا ہے وہ تم جانتے ہی ہو۔ تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے بڑا تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا، ان کے معبودوں میں عیب چینی کی ہے، ان کے آباء و اجداد جو گزر چکے انہیں کافر کہا ہے۔ سنو، میں تمہارے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ اعزاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہاں تک کہ بغیر تمہارے کسی سے کسی معاملے کا فیصلہ نہیں لیں گے۔ اگر تم چاہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ کہتا رہا اور رسول اللہ سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے سورہ حامیم کی آیات تلاوت کی۔ حامیم وسیع رحمت والے، رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ پھر ان لوگوں میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا، پھر وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا، ہمارے دل پردے میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ رسول اللہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ زمین پر ٹیک لگائے، کبھی ہاتھ ٹیکتا تھا، کبھی پیچھے ہوتا تھا، چپ چاپ سنتا چلا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے، آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب جو تمہارا جی چاہے کر لو۔ ابو الولید جب پلٹ کر گیا تو مشرکوں نے کہا، لو، ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ جو قرآن آپ سناتے تھے اس کا کتنا گہرا رنگ آتا تھا، لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ آپ کے یقین کی وجہ سے سرداران مکہ کو خوف لاحق تھا کہ باقی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ یقین اثر کرے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے ابو الولید کو بھیجا تھا۔ وہ جب واپس گیا تو اس نے کہا، دیکھو میری بات سنو قریش کے لوگوں، اس معاملے کو مجھ پر نہ چھوڑیں، میری تو ایک رائے ہے، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم، جو میں نے اس کا حال دیکھا ہے کو بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا، پھر اس کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا معاملہ
خود سے ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت میں تمہاری عزت ہے، تمہارے لیے سعادت ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یقین کا رنگ ابتدائے اسلام میں بھی کتنا گہرا تھا۔ ایک دفعہ قریش کے لوگوں نے آپ سے کہا جب وہ آپ کے چچا کے پاس آئے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے، ہمیں احمق اور نادان کہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، اب یا تو اسے ان باتوں سے روک لو یا ان کی حمایت ترک کر دو۔ یہ کہہ کر کفار چلے گئے۔ جب کچھ دیر بعد جواب نہ ملا تو وہ دوبارہ آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بات کرنی پڑی۔ چچا کے سامنے آپ نے فرمایا اے چچا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں احکام الہی کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا، شرک اور بت پرستی ختم ہوگی، یا پھر میں نہیں رہوں گا، ہلاک کر دیا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اٹھ کر چل دیے۔ اس گفتگو کا ابو طالب پر گہرا اثر ہوا اور آپ کو بلا کر کہا بھتیجے، جو تم چاہو کرو، جو چاہو کہو، میں تمہیں کبھی دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 2 پیج 54 پر۔ اللہ کی ذات پر یقین دراصل اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ یقین کرنے والے کے اندر یہ رنگ گہرا ہوتا ہے، زندگی کتنی بدل جاتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ دیکھے ابو سفیان کا قافلہ کیا کام کرتا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو میرے اور رسول اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انس نے آپ کی ازواج میں سے بعض کا استثناء کیا تھا یا نہیں، اس نے آ کر ساری بات بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا بے شک ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے، جس کے پاس اپنی سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چل لے۔ تو لوگ مدینہ کی بلندی سے ہی آپ سے اپنی سواریوں کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی ساتھ چلیں جن کے پاس سواریاں ہوں۔ تو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ چلے، یہاں تک کہ مشرکوں سے پہلے مقام بدر تک پہنچ گئے۔ جب مشرک آئے تو رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک پیش رفت نہیں کرے گا جب تک میں آگے نہ بڑھوں۔ جب مشرک قریب آئے تو رسول اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام انصاری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا واہ واہ واہ۔ رسول اللہ نے فرمایا تجھے اس کلمہ تحسین پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے یہ کلمہ جنت میں ہونے والوں کی امید میں کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اہل جنت میں سے ہے۔ تو عمیر نے اپنے تھیلے سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانی شروع کی، پھر کہا اگر میں کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو بہت وقت گزر جائے گا، زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں، پھر کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کیسا رنگ ہے یقین کا، اللہ کی جنت پر یقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین۔ یہی یقین ہم سے بھی مطلوب ہے، مطالبہ تو ہم سے بھی ہے۔ یقین میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے؟ ایمان تو رکھتے ہیں، یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان محض لفظی معاملہ ہو، زبان کے الفاظ ہوں، اس کا دل سے تعلق نہ ہو؟ یقین تب انسان کے دل کے اندر اترتا ہے جب انسان دلائل سنتا ہے، غور کرتا ہے، پھر یہ دلائل دل کے اندر راسخ ہو جاتے ہیں، پھر وہ یقین بن جاتے ہیں۔ وہ یقین نہیں ہلتا۔ سچی بات یہ ہے
یقین کی وجہ سے دنیا میں کتنی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اقبال نے کہا یقین محکم یعنی پختہ یقین، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یقین پہلا مرحلہ ہے۔ یقین تمام نیک اعمال کی بنیاد بن جاتا ہے۔